السلام علیکم۔ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے عربی اور اسلامی مہینوں کے نام، انگریزی مہینوں کے نام، ہندی مہینوں کے نام۔ اس سے پہلے ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے، آج کل مسلمان اپنی قمری اسلامی تاریخ یعنی چاند کی تاریخ کو چھوڑ کر انگریزی تاریخ کو دفتروں، کاروباری اداروں، نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں اتنا استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی یاد نہیں رہتے۔ یہ مسلمانوں کی قومی و ملی غیرت کا دیوالیہ پن ہے، کیونکہ قمری اسلامی تاریخ ایک طرح کا اسلامی شعار ہے اور اس کو یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا شریعت کی نظر میں فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ بیشتر احکام شرعیہ اس سے متعلق ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلامی تاریخ ضرور یاد رکھنی چاہیے اور اسی کو رواج دینا چاہیے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے صرف انگریزی حساب رکھیں، باقی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا قومی شعار بھی محفوظ رہے گا۔ آج کے سبق میں آپ دنوں، مہینوں کے عربی، فارسی اور ہندی نام لکھے گئے ہیں، ہم وہ آپ کو سکھائیں گے کہ مہینے کے جو نام ہیں عربی یعنی اسلام میں ان کو کیا کیا نام دیا جاتا ہے، کیسے کیسے ان کو پکارتے ہیں اور اس کا صحیح املا بھی کیا ہے۔ اس کو بھی آج ہم بتائیں گے کہ جیسے محرم، صفر وغیرہ مہینے ہیں، ان کے لکھنے میں بہت ساری غلطی کی جاتی ہیں، تو ایک تو اس کی تصحیح بھی کی جائے گی اور انگریزی مہینوں کے نام، ہندی مہینوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کا املا ہوگا اور کس طریقے سے ان کا تلفظ ہوگا، کیسے ان کی ادائیگی کی جائے گی اور کیسے وہ لکھے جائیں گے۔ دیکھیے پہلا مہینہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ عام طور سے لوگ اس کو ربیع الثانی کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو کہیں گے ربیع الاخر۔ جیسے کہ میں نے بھی ربیع الثانی کہا کیونکہ میری زبان پر بھی ربیع الثانی رٹا ہوا ہے، لیکن اس کی جب تحقیق کی اور ہم اس کی تحقیق میں پہنچے کہ ثانی کا استعمال کرنا نہیں کرنا، تو یہ بالکل غلط لکھا ہوا ہے کہ ربیع الثانی کا استعمال نہیں کریں گے۔ اب کیوں نہیں کریں گے؟ ہم دیکھو بھی آپ کو بتانے والے ہیں، پہلے آپ مہینوں کے نام یاد کریں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ دیکھیے جمادی الاولی، دوسرے مہینے کا نام ہے جمادی الاخرہ، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ۔ اس کے علاوہ جمادی الثانی وغیرہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح؟ ابھی بتائیں گے۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جس طریقے سے ہم نے ان کے نام پکارے ہیں اور جیسے آپ ان کا املا دیکھ رہے ہیں، یہی صحیح املا ہے اور ماہرین املا نے اسی پر اتفاق بھی کیا ہے، اور یہی اصول املا کے نزدیک بھی درست اور صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور لکھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، جیسے کہ ذوالحجہ، ذوالحجہ یا کے ساتھ لکھتے ہیں، ذوالقعدہ یا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ذوالقعدہ۔ اس طرح کے تلفظ نہیں ملتے جو صحیح ماہرین املا کے نزدیک۔ ہم نے کہا ربیع الثانی اور جمادی الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے نیچے ہم نے ہدایت لکھی ہے۔ ثانی کا استعمال اس جگہ ہوگا جہاں اس کے بعد ثالث یا رابع ہو۔ جہاں ثانی کے بعد ثالث اور رابع نہیں ہیں وہاں ثانی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو هو الاول والآخر کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول، جمادی الثانی لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ربیع الاول، ربیع الاخر وغیرہ کا استعمال کریں، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی کا استعمال نہ کریں۔
یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر دیں گے، تو ہم انشاءاللہ پوری کتاب کا اسکرین شاٹ اور کتاب کا نام، صفحہ نمبر، پورے عربی کتاب ہمارے پاس ہے جس میں عوام کی جو عربی غلطیاں، عربی الفاظ و تلفظ میں غلطی کی جاتی ہے اس کو نشاندہی کی گئی ہے، اس پوری کتاب کا ہم آپ کو پتہ ہی بتلا دیں گے اور صفحہ نمبر فوٹو کھینچ کر پوری عبادت بھیج دیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہمیں پاس یہ معلومات آئے تب آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہوگا۔ تو آئیے اب انگریزی مہینوں کے نام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انگریزی مہینوں کے کیسے نام ہیں؟ دیکھیے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ لیکن جب ان مہینوں کو ہم انگریزی تلفظ میں لائیں گے تو اس کو جنوری نہیں کہیں گے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ اس کی اسپیلنگ کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کا تلفظ کریں گے، لیکن جب ہم اپنی آسان زبان میں، سمپل زبان میں ان کو استعمال کریں تو اسی طریقے سے استعمال کریں اور لکھے بھی ایسے جائیں گے جیسے آپ کے سامنے ہیں۔ تو آئیے ہندی مہینوں کے نام اور جان لیتے ہیں۔ ہندی مہینوں کے کیا نام ہیں؟ دیکھیے، چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کنوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن۔ اب ایک سوال کسی کے ذہن میں آنے لگے کہ یہ مہینے کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ جیسے اسلامی مہینے کا جو سال شروع ہوگا تو محرم سے ہوگا، اور اسلامی مہینے کا جو سال محرم سے شروع ہوتا ہے تو وہ اسلامی مہینے تو پورے سال میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں، کبھی گرمی میں آگے، کبھی جاڑوں میں، کبھی برسات میں۔ جو موسم کے 3 طرح کے موسم ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جنوری، فروری یہ موسمیات کے اعتبار سے، جنوری کے جاڑے، اسی طریقے سے فروری میں کچھ ہلکے جاڑے ہوں گے، مارچ میں جاڑے کچھ اور بالکل کم نارمل ہوتے ہوتے اپریل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اگست میں آئیں گے، ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اگست کے مہینے کے نکلتے کے ساتھ ہی آپ کو پنکھے سیرو کرنے پڑ جائیں گے اور ٹھنڈ شروع ہو جائے گی۔ لیکن چیت بیساکھ جو ہے اس کا تعلق فصلی مہینے سے ہے، فصل کا تعلق کیا جاتا ہے اور ہندی کیلنڈروں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی مکمل معلومات جاننا چاہیں تو اس کو بھی آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اس کی ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے تو تبھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا اتنا سبق تھا، آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ عربی اسلامی مہینوں کے نام ہر جگہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ انگریزی اور ہندی مہینوں کو آپ اپنے نجی خط و کتابت، جہاں سرکاری چیزیں ہیں یا دوسروں سے آپ کو تعلقات قائم رکھنے ہیں تو ان کے اندر استعمال کریں۔ اپنے نجی خط و کتابت کے اندر آپ اسلامی تاریخ کا استعمال کریں تاکہ فرض کفایہ پر بھی عمل ہوتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کل آئیں گے ہم ہفتے کے دنوں کے عربی نام اور اسی طریقے سے دنوں کے فارسی نام اور دنوں کے اردو کے نام کے ساتھ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا